نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم مہینہ عنایت فرمایا جو ذی الحجہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے 10 دن 10 راتیں ہمارے اللہ کے نزدیک بہت ہی قابل احترام ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالحہ کرنے کا جو حکم فرمایا. اس کے دن روزہ رکھنے اور رات کو جو ہے عبادت کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. دوستو، اس کے بعد اس کے آخری ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے جو خون بہانے سے افضل کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مقرر فرمایا ہے. اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا نام دیا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر واجب فرمایا. تو صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، جو میرا امتی قربانی کرے گا، اس کے قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے عوض اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام و اکرام نازل فرمایا اس عمل پر. اللہ ہم سب کو جو صاحب نصاب ہو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کرنے کا وسعت رکھتا ہے، یعنی صاحب نصاب ہو، اللہ اسے مال سے نوازا ہو، وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ اکبر. کتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
جس کے عوض ساری کائنات کا وجود ہوا، وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس صاحب نصاب ہو، اللہ اسے مال و دولت سے نوازا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے راہ میں قربانی نہ کرے، وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں، میری عیدگاہ میں نہ آئے، اللہ کا نبی کہے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ کہاں کی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اس سے جو ہے اللہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی کی وعید ہے، اور وہ جو شخص جو ہے اللہ کے نبی کی اس بات پر غور کرتے ہوئے اگر صاحب نصاب ہے تو اسے جو ہے قربانی کرنا افضل ترین واجب اس پر واجب ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ 2540 پر 9 حدیث نمبر ہے، اس ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہاں پر لفظ جو ہے صاحب نصاب کا کہا گیا ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے احادیثوں کا مجموعہ ہے۔ صاحب نصاب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مسائل میں ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کے مسائل میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا اور مال تجارت اور نقدی چیز، یہ 4 چیزیں جن حضرات کے پاس موجود ہو وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اندر جو ہے شرائط یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اس شخص کے پاس موجود ہو اور اس پر جو ہے 1 سال کا گزرنا اس کے لیے واجب ہے اور شرط ہے، لیکن یہاں قربانی کے لیے بہت سارے احادیثوں میں آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی وقت قربانی کے وقت موجود ہو اس شخص کے پاس، اس کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اسے قربانی کرے۔ عید کی نماز کے بعد اس کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی یا چاندی کے بالمقابل پیسہ موجود ہو، آج کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے لحاظ سے لگ بھگ 50,000 کے قریب اس کے پاس پیسہ موجود ہو تو ایسے شخص کو جو ہے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کچھ تجارت کو جو ہے خریدا، کچھ چیزوں کو خریدا اور اسے آئندہ بیچنے کی نیت سے رکھا۔ مال تجارت کا مطلب کچھ چیزیں تجارت کے لیے خریدا اور اسے آگے بیچنے کے نیت سے رکھا، اس سے جو ہے مال تجارت کہتے ہیں۔ اس کی بمقابل قیمت یا مال اس کے پاس موجود ہو بوقت قربانی کے، اس جیسے انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور جو ہے سونا اس کے پاس موجود ہو، اگر شوہر کے پاس سونے کی ملکیت یا قیمت موجود ہو، یا بیوی کے پاس 52.5 تولے سونا موجود ہو، یا بیٹی کے پاس سونا موجود ہو، یا بھائی کے پاس یا اس کی قیمت یا اسے مال غنیمت، مال تجارت یا نقدی پیسے موجود ہو، اس وقت موجود ہو جس وقت قربانی کا وقت اس کے پاس سامنے آ جاوے تو اس شخص کے لیے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے قربانی کے مسائل میں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تو کن کن جانوروں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 اقسام ذکر فرمائے ہیں جو نر اور مادہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، بکرا، اونٹ، گائے، 4 ہوئے، 4 کے پلس 4، یہ 8 اقسام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے۔ اب بھیڑ بکری ایک ایک انسان کی طرف سے دیا جاتا ہے، گائے اور اونٹ جو ہے 7 حضرات کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جو حضرات، یہ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ذمے بڑا جانور ہے قربانی کرنے کا، میرے پاس اس کو خریدنے کی طاقت بھی ہے، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے بدلے میں 7 بکریاں لے لو اور اسے ذبح کر دو۔ تو میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنہ کے مطابق یعنی بڑے جانور کے بالمقابل 7 اس لیے کہا کہ ایک شخص کے لیے 1 بکری ہے اور بڑا جانور 7 لوگوں کے لیے حائل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے جانور کے بدلے تم 7 بکریاں خریدو اور ذبح کر دو۔ اگر 1 بکری سارے تمام کنبے کے لیے کافی ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بڑے جانور کے بدلے ایک ہی کہتے۔ جو حضرات آج کے اس دور حاضرہ کے اندر لوگوں کو، امت کو گمراہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ من گھڑت یا کوئی ایک ایسی نفل عبادت کی حدیث کو پیش کر کے 1 جانور پورے کنبے کے لیے جو ہے حائل ہے، کافی ہے، اس سے جو ہے لوگ منتشر ہو کر جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے چلے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 1 جانور یعنی بکری بھیڑ 1 شخص کے لیے اور بڑا جانور 7 حضرات پر مشتمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ ملاحظہ فرمائیں اس حدیث کے ذیل میں 1 بکری 1 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو حدیث انہوں نے پیش فرماتے ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہے، ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کس طرح قربانی کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کا ایک بکری ذبح کرتا اور جو ہے اس کا گوشت پورے حضرات کھا لیتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بڑے گھر کا بڑا انسان صاحب نصاب ہے اور جو باقی صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی جو ہے اسی 1 بکری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ صاحب نصاب تھا اور جو گھر کے اندر موجود تھے وہ صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر کا بڑا حضرات جو ہے قربانی کیا اور اس کا گوشت پورے گھر والے کھا لیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، نہ کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی پورا گھر اسی 1 میں شامل ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر بالفرض ہو بھی جاوے اس حدیث کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھے اور پڑھ کر فرمایا کہ 1 دمبا لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دمبے کو ذبح کیا، بسم اللہ واللہ اللہ اکبر کہا، اللہم انی ھذا عنی وعمل لم یحضر من امتی کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا کہ یہ دمبا میری طرف سے ہے اور میری امت کے اس فرد کی طرف سے جو ہے جو قربانی نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب نصاب نہ ہونے والے امتی کے طرف سے جو غریب و مفلس و مسکین امتیوں کے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دمبا اپنی طرف سے اور ساری ان غریب و مفلس امت کے جانب سے قربانی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری امت کے طرف سے، اگر ایسا ہوتا تو ساری امت پر آج قربانی واجب نہ ہوتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو ہے وہ حدیث نفل قربانی کے عوض جو ہے پیش کی گئی ہے، نہ کہ واجب قربانی کے عوض۔
آپ حضرات ان غلط فہمیوں میں پڑھ کر اپنا جو ہے ثواب نہ گنوائیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، علم دیا ہے، جاننے پھرکنے کا مادہ دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل سلیم دیا ہے اور علم سے نوازا ہے تاکہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، نیکی اور بدی میں تمیز کرے، اور کیا بھلا ہے کیا برا ہے اس پر جو ہے تمیز کرے، اور پڑھے اور سمجھے، سمجھنے کے بعد جو ہے اس عمل کو کریں۔ نہ یہ کہ کوئی یہ کہہ دیا کہ وہ جو ہے یہ کر لیں، اس پر عمل کرتے چلا جائیں، اور وہ کہیں کہ اس کو روک دو تو اس کو روکنے پر مجبور ہو جائیں۔ کوئی ایک عالم جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یوں کہہ رہا تھا کہ پیاز کھا کر جو ہے مسجد کے اندر آنا منع ہے۔ کسی کم عقل نے یہ سن لیا، گھر میں جا کر بیوی سے کہا کہ آج مولانا نے ہمیں کہا ہے کہ بیاز جو ہے، اس مولانا نے کہا کہ جو ہے بیاز کھانا جو ہے حرام ہے، اسے جو ہے کھا نہیں سکتے۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو پیاز آج گھر میں پک نہیں سکتی کیونکہ مولانا نے کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ اگر سننے میں غلطی ہو جاوے گی اور جو ہے سن کر جو ہے اس پر یہی عمل کرے گا تو وہ بھی خسارہ میں ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے تحقیق کرنا ہمارے لیے جائز ہے، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، اسے تحقیق کرو، صحیح کیا ہے اس پر جو ہے آپ ثابت قدم رہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اسی کی عوض جو ہے ایک علم کے تعلق سے ایک بات آپ کو نصیحت کرتا چلوں کہ ایک جو ہے عالم با عمل، اللہ نے جو ہے اسے جو ہے علم سے نوازا گیا تھا، لیکن اس کا جو ہے عقل جو ہے ٹھکانے پر نہیں تھا کہ کوئی کہہ دے کہ یوں ہو جائے گا تو اسی پر چلتا چلا جاتا تھا۔ تو ایک جو ہے عالم معلم تھے، مدرسے میں جو ہے بچوں کو پڑھاتے تھے اور بچوں کی جو شرارت پر جو ہے بچوں کو ڈانٹتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ وہ بچے جو ہے یہ طے کر لے کہ اس ہمارے استاد کا جو ہے ٹھکانہ ہم لگائیں گے، تو ایک قربانی کا عید کا مسئلہ آیا، تو اس معلم نے بازار میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے چلے گئے، تو اتفاقاً جو ہے پورے بکرے جو ہے خرید کر لوگ لے چلے گئے تھے۔ ایک بکرا جو ہے اس بازار میں موجود تھا، اتفاقاً اس کے سینگ جو ہے بچپن سے غائب تھے اور کان تھوڑے لمبے لمبے تھے، دم تھوڑی چھوٹی تھی، جیسا کہ وہ جو ہے دوسرے جانور کی طرح لگ رہا تھا۔ اب جو ہے اس معلم نے مجبور ہو کر وہ جو ہے بکرا خرید لیا، بکرا ہی تو تھا، خرید لیے، راستے میں سے جا رہے تھے۔ اب ان کے تین جو شاگرد تھے الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہو گئے، ایک جگہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور ایک جگہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور ایک جگہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اب پہلی مرتبہ جب ایک لڑکا اپنے استاد کو مخاطب ہوا، کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب اعلیٰ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کتا کہاں سے خریدا؟ ہاں۔ اب وہ عالم صاحب نے کہے کہ ارے نالائق کمحق، یہ تو بکرا ہے، میں تو بازار سے قربانی کے لیے لے جا رہا ہوں۔ نہیں حضرت، یہ تو کتا کے جیسا لگ رہا ہے، یہ تو کتا ہے، تم کو غلط فہمی ہے، ہٹ نالائق کہے آگے بڑھ گئے۔ اب دوسرے جگہ آگے گئے تو دوسرے جگہ جو ہے ان کا اور ایک شاگرد کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب اعلیٰ استاد ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، ہم کو ڈانٹتے ہیں، ہم پہ شرارت کرنے سے ہم کو منع کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے جانتے ہوئے بھی اس کتے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی شکار کا جو ہے آپ کا ارادہ ہے یا پالنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اب استاد نے تھوڑا چونکا، پہلے بھی نے بھی کہا میں تو بکرا خریدا ہوں، پہلے نے کہا کہ یہ تو کتا نظر آ رہا ہے، اب یہ بھی جو ہے لڑکا کہہ رہا ہے کہ کتا نظر آئے، تھوڑی طرف بکرے کی طرف دیکھے تو بکرا ہی نظر آئے اور تھوڑا شک کرنے لگے اور آگے گڑے، حق اس کو بھی کہا ہٹ نالائق، یہ تو بکرا ہے، میں نے تو قربانی کے لیے خریدا ہوں۔ اب آگے گئے، آگے جانے کے بعد جو ہے اور وہ ایک شریر لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارے ہمارے استاد جی کہاں سے کتنے میں یہ جو ہے شکاری کتا خرید لیے ہے، بہت مضبوط ہے، بہت اچھا ہے، شکار کرنے کے لیے بہت 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 مفید ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ جو ہے کتا آپ کو جو ہے مبارک ہو۔ اب جو ہے اس عالم کے ٹھکانے اڑ گئے، واقعتاً یہ میں نے کتا خریدا ہے، یہ تو بکرا نہیں لگ رہا ہے، کتا ہے۔ وہی بکرے کو چھوڑے بھاگنے لگے،
ارے اللہ کے بندے، کیونکہ ان کے پاس علم تو تھا لیکن تحقیق کا مادہ نہیں تھا، اندر عقل کے اندر کھوپڑی میں جو ہے صرف لوگوں کی باتوں کو جو ہے جمع کرنے کا ان کے اندر وہ مادہ موجود تھا، لیکن کتابوں کا مطالعہ کرنا، حدیثوں کا مطالعہ کرنا، حقیقت کیا ہے، اللہ کے حکام کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ ان کے اندر جو ہے وہ تحقیق کا جذبہ نہیں تھا۔ اس بنا پر لوگوں کے کہنے کی وجہ سے لایا ہوا خریدا، پیسے دے کر خریدا ہوا بکرے کا بکرا جو ہے چھوڑ کر کتا سمجھ کر بھاگنے لگے۔ اے لوگوں، اے امت کے نوجوانوں، آج تمہیں ایک ایسا فرقہ جو لوگوں کو غلط طریقے پر جو ہے دوڑا رہا ہے، امت کو غلط فہمی میں ڈال رہا ہے، لوگوں کو جو ہے اچھائی سے نکال کر جو ہے دوسری طرف جو ہے اپنی جو ہے مقصد کو پورا کرنے کے لیے امت کو گمراہ کرنا جا رہا ہے، اس فرقے کی طرف مت بھاگو۔ اللہ نے جو ہے تمہیں اللہ کے احکام اور نبی کی سنت کے طریقے پر چلنے کے لیے احادیث مبارکہ تمہارے سامنے دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیا گیا ہے، کتابوں کا انبار تمہارے سامنے رکھا گیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، اور جو ہے کتابوں کا جو ہے انبار تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، اس کا مطالعہ کرو، مطالعہ کرنے کے بعد اس بات پر عمل کرو، یہ بات انہوں نے جو کہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے تعلق سے سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، کسی کے کہنے پر جو ہے سنت کو جو ہے بغیر سمجھے جو ہے اس پر جو ہے عمل کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بھی جو ہے بہت بڑا جو ہے کبیرہ گناہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ تو میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک بکرا ایک فرد کے لیے حائل ہے اور بڑا جانور 7 آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس کے بعد جانوروں، کیسا جانور ہمیں خریدنا چاہیے، کس جانور پر جو ہے قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جانور جو ہے بے عیب دار ہو، کوئی جانور کے اندر عیب نہ ہو، کانا نہ ہو، للا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بے سینگ نہ ہو۔ ہاں، اگر خریدتے وقت پورا جانور صحیح سالم ہے، خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب آ گیا تو یہ جانور قربانی کے لائق ہو سکتا ہے۔ بہت سارے احادیثوں میں اس سے جو ہے ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قربانی بالغ مسلم پر واجب ہے، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، یہ قربانی کرنے کے شرائط ہیں۔ قربانی کے عوض صدقہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، جو شخص قربانی کے لیے جانور خریدا اور کسی عذر کی بنا پر قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اس کو بعد میں اس پورے جانور کو صدقہ کر دینا جائز ہے۔ یہ حدیث صحیح النسائی 4383 میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کا وقت قربانی کی عید کے نماز کے بعد سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک رہتا ہے۔ اور جو ہے قربانی عید کی نماز سے پہلے کرنا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح البخاری 955۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا مستحب ہے، نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ ذبح کرنے کا طریقہ، ذبح کرنے والا بالغ مسلم 5 وقت کا نمازی، چہرے پر سنت ہو، پرہیزگار ہو۔
طریقہ اس طرح کا ہے، سب سے پہلے جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، بعد کس کے نام سے قربانی دی جا رہی ہے اگر وہ سامنے رہے تو اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، تمہارے یہ قربانی کے جانور روز قیامت پلسلات پر تمہاری سواری بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس لیے جو ہے قربانی کرنے والا اگر قربانی کے جانور کے سامنے موجود ہو تو بہتر ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض من المشرکین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد کس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے؟ ھذا من فلاں عین فلاں کے نام سے ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے اس کے گردن پر چھری چلائیں، تیز چھری کر لینا اچھی بات ہے، اور جو ہے 3 مرتبہ ذبح ہو جانا چاہیے، 2.5 رگ جو ہے کٹ ہونا چاہیے۔ خون کو جو ہے ادھر ادھر نہ بہائیں، کسی جگہ پر معقول جگہ پر جو ہے گڑا کر کے اس کے اندر ڈال دیں۔ اور جہاں پر فسطائی حکومتیں ہیں موجود ہیں، آج کل جو ہے ہندوستان کے اندر بہت سارے شرائط لگائے گئے ہیں، اس لیے حکومت کے گائیڈ لائنز کا پالن کریں تاکہ اسلام پر کوئی دھبا آنے نہ پائیں، غلاظت وغیرہ سے پاک و صاف رکھیں، گوشت کو جو ہے غیروں کے محلے میں نہ بانٹیں، گوشت کھلا نہ لے جائیں۔ اگر ذبح کرنے والا اگر اس کے کپڑے پہ کوئی دھبے وغیرہ خون کے لگے ہوئے ہوں تو اسے جو ہے فوراً تبدیل کر لیں، تاکہ آج کل مسلمانوں پر ایسے قوانین عائد کیے جا رہے ہیں کہ جس سے چھوٹنا بھی بہت مشکل گوارا ہو جا رہا ہے۔ ایسی فسطائی طاقتیں جو مسلمانوں کے تہواروں میں مسلمان کے شرعی مسائل پر پابندی لگانے کی جو جرت کی جا رہی ہے، اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم خود کو پہل کرتے ہوئے حکومت کے گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے جو ہے حکومت نے جو پالیسی نافذ کی گئی ہے مسلمانوں کی آواز عید قربانی کے تہوار کے موقع پر، اس پر باقاعدگی کے ساتھ پابند رہیں تاکہ آنے والے مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مجھے اس بات کو آپ حضرات تک پہنچانا ضروری تھا، میں نے اسے ضروری سمجھ کر آپ حضرات تک پہنچایا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید قربانی کو بعافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو صاحب نصاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو صاحب نصاب نہ ہیں، جو اس 10 دنوں کے اندر صالح اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناخن، بال اور جسم کے کوئی حصے کو نہ کاٹیں، اس پر عمل کرتے ہوئے، جھگڑا وغیرہ نہ کرتے ہوئے، لغو باتیں نہ کرتے ہوئے، پھر سے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اطمینان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ تو دنیا فانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ مسلمان کا شیوا ہے کہ اللہ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جب تک مسلمان اللہ کے ہاں سجدہ ریز نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہیں اتنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے آپ کو غور و فکر کرو،
اگر خدا نخواستہ اللہ رب العالمین ماں کے شکم کے اندر بغیر ہاتھ پیر کان کے دنیا کے اندر بھیج دیتا تو ہماری حالت کیا ہوتی، ہم کس حد تک روزی معاش کمانے کے مستحق ہوتے۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے میں اور کافروں کے اندر درمیان نماز حائل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جو ہے جیل خانہ ہے، جس طرح سے میں نے احادیث نبویہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، الدنیا و سجن المومنین و جنت الکافرین، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، جس طرح سے جیل خانے کے اندر پابندیاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ جیلر کی بات کو مانتا رہے گا، جیلر کے حکم کو سنتا رہے گا تو اسے جیل کے اندر راحتیں فراہم کی جائے گی۔ عین اسی طرح دنیا کے اندر اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنت نبیوں پر چلے گا تو دنیا میں تو کامیاب ہوگا، ورنہ یاد رکھ لے خبر کا وہ گھڑا جو روزانہ 5 وقت پکارتی ہے کہ میں اس بندے کو جو ہے ماروں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ازدے کو مسلط کرے گا، وہ ازدہ اس بے نمازی کو جو ہے فجر کی نماز چھوڑنے پر جو ہے ایک ایسا گز مارے گا، 70 گز زمین پر گھس جائے گا، قیامت تک اس پر جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ناخن کی لمبائی اگر اس پر جو ہے چلنا طے کرے گا تو قیامت تک اس کے ناخن کا سفر وہ ختم نہیں کرے گا، اس کا ایک اگر تھوک زمین پر گر جائے گا ساری زمین زہر سے بھر جائے گی۔ وہ ازدہ اس بے نمازی کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ظہر کی نماز تک مارتا جائے گا، وہ مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا، اور ظہر کی نماز چھوڑنے پر عصر تک مارتا رہے گا، اور عصر کی نماز چھوڑنے پر مغرب تک مارتا رہے گا، مغرب کی نماز چھوڑنے پر عشاء کی نماز تک مارتا رہے گا، اور عشاء کی نماز چھوڑنے پر فجر تک مارتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ بے نمازی کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کی نحست 70 گھروں تک پڑتے جائے گی۔ بے نمازی کی نحست اگر کسی نمازی کی دروازے پر پڑے گی تو اس بے نمازی کی صورت سے، بے نمازی کی نحست سے اس نمازی کے جو ہے اندر برکت اڑ جائے گی، اس لیے اس بے نمازی کی صورت تک نہ دیکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم غیروں کے ساتھ رہ کر غیروں کے طریقے پہ عامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو نہ آخرت کا فکر ہے، نہ تو خبر کی فکر ہے، نہ تو حشر کی فکر ہے۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر کے قریب کھڑے ہوں گے، آب کوثر امت کو پلاتے ہوئے ہوں گے، فرشتے ایک جماعت کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت کے بندے لگتے ہیں، یہ امتی لگتے ہیں، ان کو کیوں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو، ان کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ تمہاری امت میں سے ہے، لیکن دنیا کے اندر تمہاری سنتوں کا پامالی کرتے تھے، اللہ کا منادی اللہ اکبر کہتا تھا، یہ اپنے دوسرے مصروفیات میں مضبوط رہتے تھے، مسجد تک اس کا ایمان نہیں لے جاتا تھا، یہ آج اس کے مستحق نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں آب کوثر پی سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخنو سخنو، دور لے چلو، دور لے چلو۔ ارے اللہ کے بندو، وہ نبی جس نے تمہیں دنیا میں جب دنیا میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبلی امتی کہہ کر پکارتے رہے، دنیا سے جاتے رہے یا حبلی امتی کہہ کر پکارتے رہے، روز قیامت یا امتی کہیں گے، اس نبی کی اس سنت کو تم ٹھکرا رہے ہو، اللہ کے احکام کو ٹھکرا رہے ہو، نبی کی سنت کی پامالی کر رہے ہو، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہو، روز قیامت اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وقت ہے آپ کے پاس، اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی تمہیں دی ہے،
تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر جو ہے ہم پیوست ہو کر رہیں گے؟ نہیں میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے ہر چیز کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے، وہ نبی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہیں رکھا۔ 60 سال کی زندگی ہو گئی، اللہ نے اپنے طرف بلا لیا، اس نبی کو موت آئی تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں کہ ہم دنیا کے اندر پیوست ہو کر رہیں گے؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو آخرت سے، ڈرو خبر کے اس عذاب سے۔ ادنا اچھا عذاب بے نمازی کے لیے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے روز قیامت، وہ جوتوں کی تپش سے اللہ اکبر اللہ اکبر اس بے نمازی کا دماغ کھول کر نیچے گرتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ارے کتنے علماء تمہارے سامنے آئے، کتنے اللہ کے بندے تمہارے سامنے آئے، نمازوں کی جو ہے فضیلت بتائی، نمازوں کے حکام بتائے، امت مسلمہ کی جو ہے قدردانی بتلائی، لیکن تم نے جو ہے من مانی کرتے رہے، تم نے جو ہے اپنے من پر، اپنے نفساتی خواہشات پر چلتے رہے۔ ارے خدا کی قسم، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ جاوے گی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سیدھا چلے جاؤ گے جہنم کے گڑھے میں، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تین تحفہ دینے کے بعد یہ بھی وعدہ لیا تھا۔ پہلا نماز کا تحفہ دیا، سورۃ البقرہ کی آیتیں دیا، تحفہ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ لیا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری شفاعت، تمہاری امت کے عوض جو ہے قبول کروں گا، لیکن تم یہ محاذ نہ کرنا کہ جو مشرک ہوگا، تمہارے حکم کی پامالی کرے گا، مجھے چھوڑ کر کسی غیروں کے طریقے پر چلے گا، اس کی شفاعت کی سفارش تم نہ کرنا، میں تمہاری شفاعت اس کے عوض نہیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے زیادہ بڑی وعید تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، بس اسی بات، ایک فکر ہوتی ہے، دل کے اندر ایک اڑن ہوتی ہے کہ میرا بندہ بھی، میرا بھائی بھی، میرا دوست بھی، میرا پڑوسی بھی جو ہے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اللہ کا بندہ، نبی کا امتی، نبی کے امتی کا امتی، کسی بھائی کا بھائی، کسی پڑوسی کا پڑوسی، اللہ بے نمازی ہے، دیکھ کر غم ہوتا ہے دل کے اندر، راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اسے ہدایت سے نواز دے، اے اللہ اس امت کو ہدایت سے نواز دے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف لے جا۔ لیکن میرے بھائی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی۔ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کی طرف نہ جاتا۔ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے بغیر کلمے کے اس دنیا سے نہ جاتے۔ ہدایت تو اللہ کے خزانے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایک قدم میری طرف بڑھائے گا میں اس کے طرف جو ہے دوڑ کر آؤں گا، میں اسے گلے لگا لوں گا اور اس کی بخشش کروں گا، اسے ہدایت سے نواز دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، عمل کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ کے راستے پہ چلو۔ تمہارے ابھی جو ہے نامعلوم کہ کب ہماری سانس یہ روح اڑ جائے گی اور ہم جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سارے مرحلے پیش آئے ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں کیسے کیسے عذابات آ رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں جو ہے میں تمام امت مسلمہ کو جو ہے پہلے ہی عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ تماموں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے یہ عید کی تمام خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دامن میں بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو ہدایت سے جو ہے سرفراز فرمائے، ساری امت کو نمازی بنا دیں، ساری امت کو اللہ کے حکام اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں میری التماس ہے کہ میرے چینل جو ہے مومن کی پکار کو جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں جو ہے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔